بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیرافیت سے ہوں گے اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری اس قرآن پوڈ کاسٹ میں۔ قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر جو ہے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سے ہم پہنچ چکے ہیں آیت نمبر 168 پر۔ آج ہم دو آیتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہمارے کو ہوسٹ استاد ہارون صدیقی صاحب کی بہترین ریسرچ جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ شیطان کا انسان پر سب سے بڑا حملہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آیت 168 169 کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے استاد ہارون صدیقی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمد للہ اماد بھائی، آپ بتائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ اور بھائی جیسا کہ ہم نے ابھی اناؤنس کیا کہ دو آیتیں آپ سے میں ڈسکس کروں گا، آیت نمبر 168 اور 169، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا شیطان کا حملہ صرف گناہوں کی طرف ہی ہوتا ہے، یا دل پر ہی ہوتا ہے، یا دماغ پر ہی ہوتا ہے، یا اٹریکشنز کی طرف ہی ہوتا ہے، یا ایسا کوئی حملہ ہے جس سے ہم بالکل ہی ناآشنا ہیں کہ انسان کے اوپر اس کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے؟ تو میں آیت تلاوت کرتا ہوں، آپ تھوڑا اس کے اوپر جو ہے ہمیں اپنی ریسرچ جو ہے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، کھاؤ اچھی چیزوں میں سے، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور طیب۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور میں تھوڑا اس آیت کو آپ کھولیے گا کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ۔ جی جزاک اللہ اماد بھائی، اس میں آپ تھوڑا سا جو ہے نا آگے والی آیت بھی اگر ایڈ کر لیں گے نا تو اس کی تھوڑی سی تفسیر انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی۔ انما یأمرکم، یہ والی آیت بھی ایڈ کر لیجیے میں پلیز۔ تلاوت کر کے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ کہتے ہیں وہ تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئر الفاظ میں انسانوں کو بتایا ہے، مسلمانوں کو خاص طور پہ، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو قصہ ہم آدم کے بارے میں سنتے آئے ہیں وہ کھانے سے ہی سٹارٹ ہوا تھا، کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں کہا کہ تم یہاں رہو اور کھاؤ پیو، اور اس کے بعد آپ اپنے جوڑے کے ساتھ آپ وہاں پر رہ رہے تھے، تو شیطان نے آدم کو بہکایا تھا کھانے سے، کہ جس درخت سے اور جس پھل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کھانے سے، شیطان نے وہیں سے سٹارٹ کیا کہ نہیں تم کو اسی کو کھانا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے نا اس حوالے سے بہت ہی زبردست ہے کہ کھانے پینے میں ہمیں کس طرح سے حلال اور طیب چیزوں کو، طیب حلال چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ ورنہ مطلب کہنے کا یہ کہ اس میں جو شیطان ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ وہ ہمیں کسی طرح سے اس سے ہٹا دے، اس سے بھٹکا دے، اور ہم وہاں سے جب ایک دفعہ، کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور بڑا بھی ہے، کیونکہ کھانے پینے میں تھوڑی سی لاپرواہی کرنے سے انسان سوچتا ہے کہ شاید کچھ نہیں ہونے والا، لیکن وہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، اور آپ آہستہ 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 ہٹتے چلے جاتے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ جو ہے تمام انسانوں کو کہا ہے کہ زمین میں ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے طیب اور حلال چیزوں میں سے اپنے رزق کو استعمال کرو، کھاؤ اور پیو۔ وہ کلو کا مطلب کھانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا ہے کہ شیطان کی ان راستوں کے اوپر نہ چلو جو تمہارے لیے دشمنی ہے شیطان کی، اور وہ تم کو ایک کھلے دشمن کے طور پہ تمہیں جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہارے لیے جو ہے وہ نقصان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کو کیا کرے کہ برائی اور فحاشی، یہ دونوں چیزوں کی طرف لے کر جائے۔ تو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے کھانے سے، اور اینڈ گول اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں لے جا کے ایسی جگہ پھنسا دے جہاں پر آپ ایک
نا امید ہو جائیں، اللہ سے دور ہو جائیں اور برائیوں میں گھرتے چلے جائیں. یہ جو پورا سائیکل ہے، اس سائیکل سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں کہ حلال طیب چیزوں میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پہ مت چلو، کیونکہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ تم کو آہستہ 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 ڈیریل کرنا شروع کرے. پہلے تمہیں کھانے سے ہٹائے، پھر تمہیں لے کے جائے ایسی چیزوں میں جو اور بری ہیں، اور جیسے کہ شراب، نشہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں سے تمہیں لے کے جائے فحش چیزوں کے اندر، فحاشی کے اندر، زنا، بدکاری، جہاں پہ آپ گھرنے کے بعد پھر کیا ہو، آپ ایک ایسے لائف سائیکل میں آ جائیں جہاں آپ کی جو ایسی اولاد ہے جو آپ سے نہیں ہے اور ہے بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. اب وہ ایک سائیکل چل رہا ہے پورا، کون کس کا بچہ ہے، کون کس کا بچہ نہیں ہے. اب آپ نہ اس کو اون کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ کی زندگی تباہ و برباد. اس پوری زندگی میں آپ ایسے گھستے چلے جاتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت، اللہ کو جاننے پہچاننے، اس سے محبت کرنے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھنستے چلے جاتے ہیں. تو شیطان شروع کہاں سے کرتا ہے؟ وہ شروع کرتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ سٹارٹ یہیں سے کرنے والا ہے. اس سے بچو اور فوکس کرو حلال طیب چیزوں کے اوپر. تو یہ پورا 2 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے پورا سائیکل ہمیں سمجھایا ہے، اور یہی بیوٹی ہے قرآن کی. اللہ نے ہمیں جو بات کہی کہ تم جو ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے، ہمیں پورا سائیکل ایسے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اللہ جو ہے نا، اس نے ہمیں پہلے ہی بات سمجھا دی ہے. جی مات بھائی. ہارون بھائی، میرا ایک چھوٹا سوال اس کے اندر ایک یہ ہے کہ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور طیب، حلال طیب، حلال اور طیب. تو کیا یہ صرف لمیٹڈ ہے فوڈ کے حد تک، یا ہم اس کو تھوڑا سا اس اینگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں پیسے کمانے میں، فوڈ تو آتا ہے، پیسے جب ہم پے کرتے ہیں تو پھر فوڈ آتا ہے، تو کیا شیطان کا حملہ ہمارے فائنینشیل کنڈیشنز کے تھرو بھی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہم جلدی پیسہ کمانے یا زیادہ پیسہ کمانے کے لیے غلط طریقے بھی استعمال کر بیٹھتے ہیں؟ تو کیا یہ اس میں آئے گا یا نہیں؟ یہ بالکل الگ ٹاپک ہے اور کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے اس میں. یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ یوز کیا ہے کلو، کھاؤ، ہاں تو وہ کھانے کے حساب سے ہی ہے. اب پیسہ کھانے سے مراد یہاں پہ یہ ٹرم تو ہم نے ابھی استعمال کرنی شروع کی ہے نا، کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے، مال کھاتا ہے، پیسہ کھاتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی قرآن کی یہ آیت اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، پیسہ کھانے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بٹ ہوتا یہی ہے، اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ یہاں پہ پیسہ کھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ یہاں پہ زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں ان کی بات کریں. اب آپ نے ایک چیز طیب نہیں ہے، مثلا شراب، ایک چیز جو آپ کے اوپر ایڈکشن کریٹ کر سکتی ہے، مطلب بہت زیادہ انرچ ٹوبیکو یا کوئی اور فارم جس سے ایڈکشن ہو سکتی ہے. آپ اس ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں کھانے کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ ٹوبیکو یا کوئی بھی اور ایسی چیز یا کوئی اور ڈرگز آپ ایسی شروع کر دیتے ہیں جو کہ طیب نہیں ہے، پاک نہیں ہے، پیور نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، صحت کے لیے عمدہ نہیں ہے، حسن نہیں ہے. اس سے جب ایڈکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اور پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس چیز کو خریدنے کے لیے، اپنی ایڈکشن کو پورا کرنے کے لیے. تو پھر آپ جو حلال طریقہ اللہ نے بتایا ہے پیسہ کمانے کا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے غلط طریقے بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگرچہ یہ صرف کھانے تک محدود نہیں ہے پیسے کمانے کے طریقے میں، اس میں لالچ بھی آتی ہے، اس میں ہرس بھی آتی ہے، جیلسی بھی آتی ہے، اس میں بہت سارے فیکٹر آتے ہیں، کمپٹیشن بھی آتا ہے، اور مطلب اور جمع کرنے کا شوق بھی آتا ہے، دکھاوے کا شوق بھی آتا ہے. بٹ یہاں ان پرٹیکولر کھانے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کھانے کے حساب سے بات کر رہے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں پہ یہ صرف ہم اس کو کھانے کی حد تک ہی دیکھیں کہ حلال اور طیب. باقی طیب پیسہ کمانے میں بھی ہے، پاکیزہ پیسہ کمانا، طیب جو ہے وہ روزی کمانے میں بھی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہ ایک دیٹس اے ڈفرنٹ چیپٹر. یہاں پہ کھانے کی بات ہو رہی ہے. جی ماد. جزاک اللہ خیر ہارون بھائی فار اے بیوٹیفل ڈسکشن اینڈ انٹریکشن. آپ نے بہت اچھے سے جو ہے اپنی ریسرچ ہم سب کے ساتھ شیئر کی. اللہ آپ کے علم میں مزید جو ہے اضافہ کرے. آمین انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.